عزیز بھائیوں، واقعتاً کچھ علماء وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں قسطوں کے کاروبار کو، اور کچھ علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اختلاف ہے، فیصلہ انشاءاللہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دونوں فتووں میں سے صحیح فتویٰ کس کا ہے، علماء کی ان دونوں آراء میں سے صحیح رائے کس کی ہے۔ وہ میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں، انشاءاللہ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ حدیث ہے سنن ابو داود میں، یہ غور سے سننا اہم ترین مسئلہ ہے، یہ بھی ہر بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے بڑا ضروری ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا۔ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو، آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ جس شخص نے ایک بیع میں دو بیعیں کی، اس کے لیے دونوں میں سے کم پر لینا دینا جائز ہے، او الربا یا پھر سود ہے۔ کیا مطلب اس کا ایک بیع میں دو بیعیں کرنے کا؟ اسی حدیث کے راوی ہیں سماک بن حرب، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں 80 صحابہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے، یہ سماک بن حرب کہتے ہیں 80 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود سے اس روایت کو یہی سماک بن حرب ہی بیان کر رہے ہیں یہاں پر ابو داود میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب یہ ہے، یہ چیز آپ نگد میں لیتے ہو تو یہ ہے 10 روپے کی، اگر یہ قسطوں پر لیتے ہو تو یہ ہے 15 روپے کی۔ یہ ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب کس نے بیان کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی نے، صحابہ کے شاگرد نے، تابعی نے، سماک بن حرب نے، کہ نقد لیتے ہو یہ چیز تو 10 روپے کی ہے، قسطوں پر لیتے ہو تو 15 روپے کی ہے، یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں۔ اور فلاح اوکسہما او الربا، اب لے وہ 10 روپے والی چیز قسطوں پر 10 روپے میں ہی، تو یہ فلاح جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہے۔ اور اگر 10 روپے والی چیز قسطوں کی وجہ سے 15 روپے کی لیتا ہے تو پیارے پیغمبر نے کہا پھر سود ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ فلاح اوکسہما، دو ریٹ بتائے ہیں، ایک نقد کا، ایک ادھار کا، لے کم ریٹ پر اور لے قسطوں پر ادھار تو جائز ہے نقد والے ریٹ پر، اور اگر نقد والے ریٹ کی بجائے زیادہ ریٹ پر ادھار کی وجہ سے لیتا ہے تو وہ سود ہو جاتا ہے، رسول اللہ نے اس کو سود کہا ہے۔ یہ ہے ان علماء کی دلیل جو کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار جب قسطوں کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے چیز کی، وہ جائز اور حلال نہیں ہے، وہ ربا بن جاتا ہے، حرام ہے۔ سمجھ آئی دلیل؟ اور جو علماء کہتے ہیں جائز ہے، جو جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کی بھی سن لیں، ان کی دلیل بھی سن لیں۔ انصاف سے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ ڈنڈی نہیں ماروں گا، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے، میں نے ڈنڈی مار کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ جو علماء کہتے ہیں جائز ہے قسطوں کا کاروبار، وہ بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے کہا فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، سمجھ لیں ان کی دلیل۔ وہ کہتے ہیں ایک بیع میں دو بیعیں اس طرح ہوتی ہیں کہ دکاندار کے پاس آیا ہے لینے والا، صارف گاہک آ کر کہتا ہے مجھے یہ پنکھا چاہیے، فریج چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ وہ دکاندار کہتا ہے آپ نقد لوگے تو یہ ہے 40,000 کی، اگر قسطوں پر لیتے ہو تو یہ ہے 50,000 کی۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل دے رہا ہوں کن کی؟ جو کہتے ہیں جائز ہے قسطوں کا کاروبار، ان کی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ بندہ گاہک وہ چیز اٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے، اس کے ساتھ طے نہیں کرتا کہ
میں قسطوں والے ریٹ پہ لے کے جا رہا ہوں یا ادھار والے ریٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، طے نہیں کرتا اس کے ساتھ، اور بغیر طے کیے لے جاتا ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں یہ ہیں ایک بے میں دو بیعیں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ یہ ایک بے میں دو بیعیں ہیں، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ دونوں ریٹوں میں سے ایک ریٹ طے کر لیتا ہے، چاہے نقد والا طے کر لیتا ہے چاہے ادھار والا قسطوں والا طے کر لیتا ہے، تو ایک ریٹ طے کر کے لے جاتا ہے چیز، وہ 10 روپے والی 15 روپے میں لے جاتا ہے قسطوں پر، طے کر لیا اس نے، تو یہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے بے۔ یہ بے کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ان علماء کی، یہ معنی کیا انہوں نے حدیث کا کہ دو ریٹوں میں سے ایک ریٹ طے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، طے نہ ہو تو پھر دو بیعیں ہیں۔ یہ دو بیعیں ٹھیک ہیں، حرام ہیں، سود ہیں، لیکن یہ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے، یہ ریٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ سمجھ آئی دلیل؟ اب وہ جو علماء ہیں جنہوں نے سماک بن حرب جلیل القدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے اس کے مطابق حدیث کو سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی دلیل کے بارے میں غور سے سننا میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت بات یہ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں دوسری دلیل دیتا ہوں ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان علماء کی رائے ہے جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے بے کے حرام ہونے کی وجہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے نا اس کا، کہ وہ بتاتا نہیں ہے، طے نہیں کرتا، لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنا یہ اس بے کے حرام ہونے کی وجہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کے حرام ہونے کی وجہ ربا قرار دی ہے، سود۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب رسول اللہ کی بات چلے گی یا مولویوں کی چلے گی؟ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ پھر سن لیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے کر لی جائے تو پھر سود نہیں رہتا، پھر حلال ہے، نہ طے کی جائے ویسے ہی اٹھا کر لے جائے چیز تو پھر حرام ہے۔ میں نے کہا وہ دوسرے علماء کہتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ اس بے کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دو قیمتوں میں سے ایک طے نہ کرنا، جبکہ رسول اللہ نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سود قرار دی ہے، آپ کہتے ہیں سود کی وجہ سے حرام ہے، یہ علماء کہتے ہیں ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات چلے گی یا علماء کی بات چلے گی؟ اس لیے یہ بات ان کی کمزور ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی یہ بات۔ پھر بندہ غور کرے، آپ بھی ماشاءاللہ کئی تاجر ہوں گے، آپ میں سے دکاندار ہوں گے، کئی لوگ، نہیں تو خریدار تو بندہ ہر ہی ہے، دکاندار سے خریدار بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، سارے ہی ہیں، ہر بندہ ہی خریدار ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ لینے جائے چیز اور وہ دو ریٹ بتائے اور یہ لے کر چلا جائے، طے نہ کرے اور پتہ ہی نہ ہو، نہ اس کو پتہ ہو کہ کیا بے ہوئی ہے اور نہ اس کو پتہ ہے کیا بے ہوئی ہے؟ ہوتا ہے یہ؟ ایسا ممکن ہے؟ چلو کوئی چیز اٹھانے دے بھی دے، وہ واقف ہے اس کا، اٹھانے دے بھی دے، تو کیا یہ بیچ میں وہ کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے کہ کون سا ریٹ پر لے کے گیا؟ بھئی سیدھی صاف سی بات ہے، جب وہ پیسے نہیں دے کر گیا، اٹھا کے لے گیا چیز، اس کا مطلب ہے ادھار لے کے گیا قسطوں پر، اور جب وہ پیسے دے رہا ہے تو نقد لے رہا ہے، یہ جہالت تو ہے نہیں اس میں۔ وہ اٹھا کر لے جانا اس کا تعین تو اسی سے ہو گیا کہ وہ ادھار لے کے گیا، کہنا کہ یہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، یہاں تو متعین ہو چکی ہے بھائی جان، زبان سے نہیں بولنا، اس کے عمل سے متعین ہو گئی ہے ایک چیز، تو یہ اس وجہ سے ان کی بات غلط ہے، ان علماء کی بات غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ جب ادھر پھنس جاتے ہیں نا تو پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ وہ توجیہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بے میں
دو بیعیں یہ ہیں کہ بندے نے 10 روپے والی چیز 15 کی ڈن کر لی قسطوں پر، قسطیں ہو گئی طے، قسطیں ہو گئی طے۔ جب قسط کا وقت آیا تو قسط وقت پر اس نے ادا نہیں کی۔ اب یہ جو بیچنے والا ہے یہ 15 کی بجائے کہتا ہے اب میں تجھے مول دیتا ہوں، اب 15 کی بجائے 20 لوں گا، کیونکہ تو نے قسط ٹائم پر۔ کہتے ہیں یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں، یہ حرام ہے۔ وہ پہلی ایک بیع میں دو بیعیں وہ تو ختم ہو گئی نا ان کی دلیل۔ اب کہتے ہیں ایک بیع میں دو بیعیں یہ ہیں کہ 15 روپے والی چیز قسطیں مقررہ مدت پر ادا نہیں ہوئی تو پیسے بڑھا دے گا بعد میں، تو یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں، یہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، توجہ۔ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں، انہی علماء سے جو کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ حرام ہے، بھئی 15 روپے والی چیز قسطیں وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے 18 یا 20 روپے لے لیں، یہ کیوں سود ہے؟ ان علماء نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے، جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کیوں سود ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی طے شدہ مدت کے بڑھنے کی وجہ سے پیسے کیا کیے جا رہے ہیں؟ بڑھائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جو پہلے دن 10 روپے اس کا طے شدہ ریٹ تھا ساری منڈی مارکیٹ میں، جو پہلے دن 15 روپے کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے؟ وہ بھی تو مدت کی وجہ سے کیے تھے۔ اب اگر 15 روپے پر 20 روپے مدت بڑھنے کی وجہ سے بڑھ جائیں، وہ تمہارے نزدیک بھی سود بن جاتا ہے۔ جو پہلے دن 10 روپے کے اوپر 15 روپے کیے وہ بھی مدت کی وجہ سے، وہ سود کیوں نہیں؟ تیری ظلم میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے مولویوں نے، سود کو حلال کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نمازی، حاجی، روزے دار، اعتکاف والے قسم اللہ کی اس سود کی دلدل میں وہ دھنستے ہی جا رہے ہیں۔ فلاں مدرسے کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے جی، مفتی صاحب کا، حلال ہے۔ کیا کمال ہے بھائی!